بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلومز ٹیکسانومی میں لیڈرز کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ اس سے سب سے پہلے ہم نے اس کی تمام لیولز آپ کے سامنے پیش کیے اور اس کے بعد اگلا حصہ میں نے نالج کو پوری تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب میں ان دو حصوں کی طرف جا رہا ہوں جو اس نالج کے حوالے سے اپلیکیشن پارٹ ہے، یعنی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نالج جو ہے وہ کس حد تک بچے کو دے رہے ہیں اور بچہ کس حد تک اس کو گریسپ کر رہا ہے۔ یہ بلومز ٹیکسانومی کے انٹروڈکشن سے پہلے ہماری تمام تعلیمی اداروں میں جتنے سلیبس تھے ان میں کہیں بھی اس بات کا خیال نہیں رکھا جاتا تھا کہ وہ سبق پڑھنے کے بعد بچہ کیا حاصل کرے گا، یعنی اسٹوڈنٹ لرننگ آبجیکٹیوز طے نہیں کیے جاتے تھے، یعنی SLOs نہیں بنتے تھے۔ لیکن اس بلومز ٹیکسانومی کے انٹروڈکشن کے بعد اب ہمارے تمام سلیبس کی تمام کتابوں میں چیپٹر کے آغاز میں SLOs دے دیے گئے ہیں، اور وہ SLOs جو ہیں وہ ٹیچر کی رہنمائی کرتے ہیں، اسٹوڈنٹ کی رہنمائی کرتے ہیں کہ وہ بچہ اور استاد ان SLO کی تکمیل کے لیے کیا کیا سٹیپ اٹھاتے ہیں اور کتنی جانفشانی کے ساتھ اس کے حصول میں اپنی تگ و دو کر کے حاصل کرتے ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے کچھ اسی SLOs کے حوالے سے پہلے گفتگو کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ استاد جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کا شاگرد کتنی آسانی کے ساتھ جو مین ایونٹس ہیں ان کو یاد رکھ سکتا ہے۔ مین ایونٹس ہر وہ چیز ہے جو نالج کا حصہ ہے۔ اس کے بعد اس میں کانسیپٹ جو ہے وہ میپ بنانے کا کتنا ڈیولپ ہوا ہے، اسی طرح وہ کی ورڈز کیسے اخذ کرتا ہے، اس کے ساتھ اس کے مین کریکٹرز جو ہیں ان کو کہانی کی شکل بنا کے اپنے دماغ میں کیسے ریٹین کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ خوبصورتی کے ساتھ اپنے پیراگراف یا پوئم یا ٹیکسٹ کو کس انداز میں پڑھتا ہے، اور اس کے بعد پھر MCQs کیسے تیار کرتا ہے یا بنے بنائے MCQs پہ کتنے صحیح جوابات دیتا ہے۔ یہ سارے SLOs کا حصہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ learner is able to recall, restate, remember the information he has gathered۔ پہلی بات وہ ہے استاد کے وہ ٹول جو استاد کے ہاتھ میں ہیں۔ میں آج ایک آپ سے چھوٹی سی درخواست کرنا چاہتا ہوں، یہ جو ورڈز اب آپ کے سامنے بولنے والا ہوں یہ سب کو زبانی فنگر ٹپس پہ یاد ہونے چاہیے۔ یہ 8 الفاظ ہیں۔ اگر آپ نے یہ 8 الفاظ یاد کر لیے پھر ان کی مدد سے آپ نے کویسچن فارمیشن کرنے کی پریکٹس کر لی تو یو ول بیکم این ایکسلنٹ ٹیچر ان یور سبجیکٹ۔ اور وہ ورڈز کیا ہیں؟ واٹ، وین، ویئر، وائی، ہو، ہوز، ہوم، ہاؤ۔ اب یہ ورڈز میں نے جو بول دیے ہیں یہ اگر آپ اسی طرح سیکوینس میں لکھ لیں، یاد کر لیں اور پھر ان کی مدد سے اپنے ہی سبجیکٹ کے حوالے سے سوالات بنانا شروع کر دیں، اور وہ سوالات آپ ایکوپ ہو کے کلاس میں چلے جائیں اور آپ کمپریہنشن سٹیج کو بڑی خوبی سے حاصل کر سکیں گے۔ میں ایگزامپل اسی کے ورڈز کے حوالے سے پیش کرتا ہوں۔ واٹ از دس؟ ویئر از دیٹ؟ ہاؤ ڈڈ اٹ ہیپن؟ Who were the main culprits? And so on۔ آپ الفاظ انہی کا استعمال کر کے اپنے اپنے سبجیکٹ پہ اپلائی کریں اور پھر دیکھیں کہ وہ جو سوالات آپ نے بنائے ہیں ان کے پریگمیٹک جواب بنتے ہیں کہ نہیں۔ میں اپنے ٹیچرز کو اکثر یہ بات روکنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کبھی بھی اپنا سوال ڈو، ڈز، ڈڈ، ہیز، ہیو سے نہ بنائیں۔ آپ ان الفاظ کا استعمال کریں جو آج میں نے آپ کو دیے ہیں، اور میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں۔ واٹ، وین، ویئر، وائی، ہو، ہوز، ہوم اینڈ ہاؤ۔ یہ وہ الفاظ ہیں کہ اگر استاد نے یاد کر لیے ہیں تو پھر میں بآسانی سے پورے اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایک بہترین استاد بنے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ان الفاظ کے استعمال کے ساتھ بچے کی جو نالج کی بیس ہے اس کو مضبوط کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اگر اسٹوڈنٹ نے یہ کام کرنا شروع کر دیا تو پھر
आप ज़रा थोड़ा सा अपने ग्रेवा में झांक लीजिए कि उसके हर सवाल का जवाब इन्हीं क्वेश्चन वर्ड्स की तरफ से के साथ आपको देना पड़ेगा। इसलिए कि वो अगर सवालात बच्चा कर रहा है और आप जवाब नहीं दे पा रहे, तो फिर उस्ताद का मकाम हसूल के लिए जो आप एफ़र्ट कर रहे थे वो कमज़ोर पड़ जाती है। मुझे उम्मीद है कि आज का नॉलेज का जो पहला लेडर मैंने कंप्लीट किया है, इस पर आपको पूरी तरह इदराक हो चुका होगा और आप इसकी एप्लीकेशन के साथ साथ अपने आप को इम्प्रूव कर सकेंगे। थैंक यू।